دوستوں، قرآن پاک میں جگہ جگہ عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعوں اور نصیحتوں کا ذکر آتا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ جن امتوں نے ان پر بھیجے ہوئے نبی کا انکار کیا اور ایک اللہ کے ہونے کی دلیلوں اور اس کی بھیجی ہوئی نشانیوں کو جھٹلایا اور اس کے پیغمبروں کی باتوں کا مذاق اڑایا، تو ان پر اللہ کے ایسے عذاب نازل ہوئے کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو کر آنے والی امتوں کے لیے نصیحت اور عبرت بن گئے۔ اللہ نے ایسی ہی ایک نشانی قوم سمود پر بھی بھیجی تھی، جو کہ ایک اونٹنی کی صورت میں تھی۔ قوم عاد کی بربادی اور ان پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہونے کے بعد ان پر بھیجے گئے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کے کچھ لوگ جو عذاب سے بچا لیے گئے تھے، وہی آگے چل کر قوم سمود بنے۔ قوم سمود کو عاد ثانیہ اور سمود ارم بھی کہا گیا ہے۔ یہ آبادیاں ہجر میں ہوا کرتی تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے وہ ان کے رہنے کی جگہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی بستیاں مدینے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی، جنہیں آج مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کے خنڈر آج تک موجود ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ مضبوط پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر اپنے لیے رہنے کے گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اونچے قد کا بنایا تھا اور انہیں اتنی طاقت دی تھی کہ یہ لوگ مضبوط سے مضبوط پہاڑ کو تراش کر اس میں شاندار مکانات اور محل بنا لیتے تھے۔ دوستوں، یہ قوم دنیا میں کب ہوا کرتی تھی، اس بارے میں کوئی طے شدہ وقت نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ اس قوم کا ذکر تورات میں نہیں آیا تھا۔ پھر بھی بعض مؤخرین کے مطابق یہ لگ بھگ 6000 سال پرانی قوم تھی۔ پھر بھی یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ قوم سمود مذہبی لحاظ سے اپنے پرکھوں یعنی قوم عاد کی طرح ہی بت پرست ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراشتے، پھر اس کے بت بنا کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ لگ بھگ 70 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے باقی قوموں کی طرح ان پر بھی رسالت اور ان پر حق کو واضح کرنے کے لیے انہی کے قبیلوں میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر ایمان نہ لائی، پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے رہے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا اور وہ لوگ کسی بھی طرح بت پرستی سے باز نہ آئے۔ حضرت صالح کی دعوت پر ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، لیکن قوم کے سردار ابھی بھی باطل پرستی پر قائم رہے۔ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے اور جہانوں کے پروردگار کے مذہب کا انکار کرتے تو آج ہمیں سونے چاندی، ہرے بھرے باغ، منصب اور دوسری نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھو اور پھر اپنی تنگحالی اور غریبی پر نظر کرو اور بتلاؤ کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس عیش اور امیری پر دھوکہ نہ کھاؤ اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے دین کا مذاق نہ بناؤ، کیونکہ اگر تمہارے گھمنڈ اور تکبر کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے نہ تمہاری دولت۔ بے شک یہ سب اللہ کی نعمت ہے، بشرطے ان کے حاصل کرنے والا اس کا شکر ادا کرے اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائے، اور اگر انسان اسی پر تکبر کرے تو بے شک یہی اس کے لیے عذاب اور لعنت کے سامان ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ عیش کا ہر سامان اللہ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ قوم سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہی میں سے ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور وہ اللہ کا حکم سنانے لگے۔ وہ بڑے تعجب ہو کر کہتے تھے کہ ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح علیہ السلام۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور لوگوں جو کہ مسلمان ہو گئے تھے انہیں خطاب کر کر کہتے، کیا تمہیں یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ جس پر مسلمان جواب دیتے، بے شک ہم تو ان کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔ جس پر قوم کے انکار کرنے والے لوگ غصہ ہوتے اور کہتے، بے شک ہم کو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال قوم نے حضرت صالح کی پیغمبرانہ دعوت اور نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے نشان یعنی کسی معجزے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر بستی کے قریب کے ایک پہاڑ سے ایک حاملہ تندرست اونٹنی نکل جائے جو کہ ایک بچہ دے تو ہم تیری دعوت پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اونٹنی ظاہر ہو، اور آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، جس کے بعد پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی۔
قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے تاکہ یہ بات نظروں میں رہے کہ یوں تو تمام مخلوق اللہ ہی کی ملکیت ہے، لیکن سمود نے اونٹنی کو اللہ کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی خصوصیت نے اسے اللہ کی اونٹنی کا لقب دلایا۔ ساتھ ہی اس اونٹنی کو لکم آیاتی ہی یعنی تمہارے لیے نشانی کہہ کر بھی بتایا گیا ہے۔ یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ آس پاس کے جانور اسے دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، اور جب یہ اونٹنی دودھ دیتی تو اتنا دودھ ہوتا کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جب یہ اونٹنی ظاہر ہوئی تو اللہ نے اونٹنی سے متعلق 2 شرطیں رکھی، اور وہ یہ کہ اونٹنی اور اس کا بچہ زمین پر آزادی سے رہ سکتے ہیں اور جہاں سے چاہے وہاں سے کھا بھی سکتے ہیں، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ جس کنویں سے قوم کے لوگ پانی پیا کرتے تھے وہاں ایک دن قوم کے لوگ پانی پی سکتے ہیں، اور جبکہ دوسرے دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم نے اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کی باری طے کر دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے یہ دھیان رہے کہ اس میں فرق نہ آئے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ اس قوم کے ساتھ کچھ عرصے تک رہا، لیکن قوم کے سرداروں نے قوم کی توجہ کو حضرت صالح علیہ السلام پر دیکھ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر ایک دن موقع پا کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم کے لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت صالح اور ان کے اہل خانہ کو بھی قتل کر دیا جائے، اور اس نیت سے وہ آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر بھی پہنچ گئے، لیکن فرشتوں نے ان پر ایسے پتھر برسائے کہ وہ لوگ الٹے پیر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اگلے دن صبح سے ہی سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں شروع ہو گئی۔ پہلے دن عذاب اس صورت میں نازل ہوا کہ ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن چہرے سرخ تھے، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے۔ ان 3 دنوں کے بعد عذاب کے لیے طے شدہ وقت آ چکا تھا، اور رات کے وقت ایک فرشتے نے ایسی چیخ ماری کہ اس کی آواز نے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی اس آواز کو کسی جگہ پر صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی، تو کسی جگہ پر رزفہ یعنی زلزلہ دینے والی چیز، تو کسی جگہ پر طغیہ یعنی دہشت ناک، اور کہیں پر صیحہ یعنی چیخ فرمایا ہے۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ قوم سمود کے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ اسی حالت میں ہلاک ہوئے جس حالت میں وہ تھے۔ اللہ نے اپنی نافرمان قوموں میں سے کسی کو پانی میں ڈبا کر غرق کیا تو کسی پر آسمان سے عذاب کے پتھر برسائے، لیکن اس طاقتور قوم کو ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے محض ایک فرشتے کی آواز سے ہلاک کیا۔ ایک طرف سمود پر عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈیوں کا گھمنڈ چکنا چور کر دیا، جبکہ دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے کر ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ویڈیو میں بتائی گئی معلومات اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔